السلام علیکم فرینڈز بات ہو رہی تھی علامہ اقبال صاحب کے بارے میں اور ان کی نعتیہ شاعری کے بارے میں. تو علامہ صاحب کا فارسی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، مجھے یاد آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچا دوں. علامہ صاحب کہتے ہیں خاک یثرب از دو عالم بہتر است، خاک یثرب از دو عالم بہتر است، اے خنک شہرے کہ آنجا دل برست. علامہ صاحب فرماتے ہیں خاک یثرب از دو عالم بہتر است، کہ مدینہ پاک کی جو مٹی ہے نا، بہتر از دو عالم بہتر است. خاک یثرب از دو عالم بہتر است، کہ مدینہ پاک کی جو مٹی ہے دونوں جہاں کی سے بہتر ہے. خاک یثرب از دو عالم، دونوں جہاں سے بہتر ہے. خاک یثرب از دو عالم بہتر است، کہ مدینہ پاک کی جو خاک ہے، جو مٹی ہے، دونوں دنیاؤں سے بہتر ہے. کیوں؟ اے خنک شہرے کہ آنجا دل برست. اے شہر تو کتنا با نصیب ہے، کتنا مقدر والا ہے، کتنا خوب ہے. اے خنک شہرے کہ آنجا دل برست، کہ یہاں پر ہمارے محبوب یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. یہ ہے اقبال کے تخیل کی پرواز. حالانکہ اقبال جسمانی طور پر وہاں حاضر نہ ہو سکے. 1932 میں جب وہ فلسطین کی کانفرنس سے واپس آئے تو وہ مصر بھی گئے اور اسپین بھی گئے، لیکن اللہ جانے وہاں کیوں نہیں گئے یا کیوں نہیں جا سکے، مدینہ پاک حاضری کیوں نہیں دی. لیکن انہوں نے اپنے تخیل کے زور پر مدینہ پاک کی صحرا، مدینہ پاک کے دریا، مدینہ پاک کی ندیاں، ان کو اتنی بہترین اٹریکشن دی ہے اپنے تخیل میں کہ کمال کر دیا ہے. اور وہ اسی ہی سوچ میں وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے روحانی طور پر کہ وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. تو حالانکہ جسمانی طور پر وہ وہاں نہیں جا سکے، بلکہ روحانی طور پر اپنے آپ کو وہاں پاتے ہیں. وہ جو کسی نے کہا ہے نا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو اقبال جو ہے انہوں نے ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا رکھا تھا، اپنے دل میں ان کو رچا رکھا تھا. وہ ساری عمر اس بات کی خواہش کرتے رہے کہ وہاں جائیں، لیکن وہاں نہیں حاضری ہو سکی.